حتیٰ کہ اس کا تعلق عبادات کی قبولیت کے ساتھ بھی ہے اور آخرت میں نجات کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب کہ جو انسان دنیا میں حلال استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں بھی قبول فرمائیں گے اور آخرت میں اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ دنیا میں بے شک مسلمان ہی ہو جی لیکن حرام استعمال کرے گا تو اسے دنیا کے اندر عبادتیں بے شک کرتا رہے لیکن اس کی عبادتیں قبول بھی نہیں ہوں گی اور آخرت میں وہ جنت سے بھی محروم رہے گا۔ اس پر قرآن پاک کی آیات اور بہت سارے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا حلال اور حرام کا نظام، یہ اس کا تعلق تمام شعبوں کے ساتھ ہے، زندگی کے تمام شعبہ جات کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے، پہننے کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق رہنے سہنے کے ساتھ بھی ہے، اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اس لیے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کھانے پینے کی حاجت رکھی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کی ایک خواہش رکھی ہے کہ انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک نظام بنایا نکاح کا کہ دو طریقوں سے انسان اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے، یا تو نکاح کرے اس کے ذریعے، اور عام امتی کے لیے 4 تک شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف کیوں؟ تاکہ انسان حرام کے اندر نہ پڑے، حلال کے اندر رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، بلکہ ہم نے کوئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ خود مرد صحت مند ہوتے ہیں، لیکن عورت اگر اس کے 3 4 5 بچے ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ مرد جو ہوتا ہے، مرد میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اس کی جوانی ابھی ہوتی ہے، تو دوسری شادی نہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت ساری وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن اس کی چونکہ ہمارے ہاں اس کو رواج ہی نہیں دیا جاتا، ذہن سازی نہیں کی جاتی، اس وجہ سے عورتیں بھی نہیں مانتی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ لیکن یہ اسلام نے نظام اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ انسان حرام کے اندر نہ پڑے۔ دیکھو نا، ایک بندے کو ایک کھانے کی روٹی کھانے کی عادت ہے، شریعت کہتے ہیں ایک کھا لے، 2 کی ضرورت ہے 2 کھا لے، 3 کی ضرورت ہے 3 کھا لے، جتنی اس کی عادت ہے، لیکن کھائے اپنی، کسی کو چرا کے نہ کھائے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ پیٹ بھر جاتا ہے، اپنا کھانا کھائے، جتنا مرضی ہے کھا لے۔ ایسے اسلام کہتا ہے آپ 1 بیوی کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، لیکن آپ کسی کی بیوی کی طرف نہ نظر رکھیں، حرام کے اندر نہ پڑے۔ یہ شریعت نے ایک نظام رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا نظام رکھا ہے شرعی لونڈی کا۔ شرعی لونڈی وہ بھی بیوی کی طرح ہے، تو اس سے بھی انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی طریقہ اور کسی چیز کی اجازت شریعت نے دی کہ آپ کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کریں۔ یہ نظام اسلام کا بڑے پاکیزہ نظام ہے، بڑے صاف ستھرا اور بہت انسان کے لیے فائدہ مند یہ نظام ہے۔ تو اس کا تعلق ہے انسان کی جو اللہ نے اس کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ باقی مذاہب کی طرح بعضی شہوت پوری کر لی تو نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو ایک نظام جو رکھا ہے عبادت کے طور پہ رکھا ہے۔ بات سمجھا؟ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم اپنے ازواج کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم یہ غلط کام کرتے، کسی اور جگہ تم اپنی شہوت کو پورا کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ گناہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہاں گناہ ہوتا ہے تو یہاں ثواب ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شادی کا جو تعلق ہے، نکاح کا جو تعلق ہے، اس کو شریعت نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ کس کا درجہ دیا ہے؟ سارے بولیں، عبادت کا درجہ دیا۔ اچھا، ایک تو یہ تمہیدی بات، تو اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ پھر اللہ نے جو انسان کے نظام بنایا شادی کا، نکاح کا، خامد اور بیوی کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان مرد عورت کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا تعلق دین کے ضروری علم کے ساتھ ہے۔ ایک ہے تفصیلی علم، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، یہ جو بات ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا تعلق دین کے ضروری علم کے ساتھ ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور وہی یہاں اللہ نے جو وہ بات بیان کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ خامد بیوی ان کے لیے آپس میں وہ تعلق رکھنا یہ بالکل جائز ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن کچھ مخصوص ایام ایسے آتے ہیں عورت کے اوپر کہ اس میں وہ آپس میں وہ تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، جس کو ایام حیض کہتے ہیں،
عام اردو میں ماہواری کے ایام کہتے ہیں، تو اس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، لیکن اس پابندی کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ خامد اور بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے، باقی ساتھ رہنا، کھانا پینا، گھر میں عورت کا رہنا اور باقی معاملات وہ سب جائز ہیں۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی اسی واقعہ میں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہودی جو تھے نا، ان کا یہ خیال تھا کہ جب عورت کو ماہواری آ جاتی ہے تو ان دنوں میں عورت کا ہاتھ کا کھانا پینا یہ بالکل وہ حرام سمجھتے تھے، بلکہ عورت کو گھر میں رہنے دیتے تھے، اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے، وہ اس کو دوسرے گھر میں بھیج دیتے، اپنے گھر میں بھی رکھنا گوارہ نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو مطلب نفرت کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا، دین آیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہودی یہ کام کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو کیا اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب عورتوں کو یہ ایام آئیں، مخصوص ایام آئیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں کہ جب عورت کو اوپر یہ مخصوص ایام آ جائیں تو اس میں وہ آپس میں یعنی ہم بستری تو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کھانا پینا، گھر میں عورت کا رہنا اور یہ سب صورتیں جائز ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اس چیز کا رد فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو قرآن ہے نا، قرآن کی عملی تفسیر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المؤمنین امی عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مجھے ایام آتے تھے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر میری طرف فرماتے اور میں نبی علیہ السلام کا سر دھوتی تھی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پاکیزہ نبی ہیں، اور ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہواری کا ایام ہے لیکن اللہ کے نبی کا سر دھو رہی ہے، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ لیٹتے بھی تھے ان ایام میں، جب کہ مخصوص ایام ہوتے تھے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ کا کھانا بھی کھاتے، پانی بھی پیتے، اور یہ سارے معاملات۔ تو نبی علیہ السلام نے خود عملی طور پر یہ بتا دیا۔ تو ایک صحابی تھے نا، انہیں نہانے کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے تو حضور نے آگے ہاتھ بڑھایا سلام لینے کے لیے، انہوں نے سلام لے لیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہانے کی حاجت ہے تو میں اس لیے آپ سے سلام لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا، مطلب وہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں، سلام لے سکتے ہو، مل سے بھی سکتے ہو کسی سے۔ ہاں جب انسان کو نہانے کی حاجت ہو یا عورت کے مخصوص ایام ہوں تو اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پابندی ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے جب تک جسم پاک نہ ہو۔ اگر عورت حج عمرے کے لیے گئی ہے تو اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، بات میں جاری طواف منع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کو چھونا، ہاتھ لگانا، قرآن پاک پڑھنا، اس کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یا قرآن پاک کو پڑھنا کپڑے کے ساتھ وہ الگ بات ہے کہ کپڑا کوئی اور اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں قرآن پاک۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ہوگا، میں یہ اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو ابھی آج مسئلہ بیان ہوگا نا، یہ جو موضوع ابھی شروع ہو رہا ہے یہ اس کا تعلق ہے دین کی ضروری علم کے ساتھ۔ اور یقین کریں آج بہت سارے نوجوان ہیں جی، اور ہماری بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو شادی ہو جاتی ہے لیکن انہیں ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ مخصوص ایام عورتوں کو شروع ہو جائیں تو انہیں نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں، نہ ہی ان کی قضا ضروری ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے۔ البتہ اگر رمضان شریف میں ایسا معاملہ پیش آ گیا اور روزے کو رہ گئے تو ان روزوں کی قضا ضروری ہے، ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ نمازیں تو معاف ہو جائیں گی لیکن روزوں کی قضا کرنا وہ ضروری ہوگا۔ اب میں اس میں باریک مسائل میں نہیں جاؤں گا، اس کا تعلق بہت سارے مسائل ان کا شرم و حیا کے ساتھ ہے، تو اس میں وہ مسائل عورتوں سے پوچھ سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا یہ اشارتاً آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اور ایام حیض کے اندر بھی وہ ہم بستری کرتے ہیں، یاد رکھیں سخت کبیرہ گناہ ہے۔ ایک تو گناہ بھی ہے اور دوسرا اس میں طبی طور پر بھی، ڈاکٹری طور پر بھی بہت ساری بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے جو چیزیں حلال کی ہیں نا اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں لوگوں کے لیے چونکہ نقصان تھا، اس وجہ سے شریعت نے وہ چیزیں منع کر دی ہیں۔ اب یہ لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا
تو ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تقریباً 10 ایسے آدمی ہیں، 10 ایسے لوگ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنمی لوگوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے کہ جو ایام حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، نمبر 2 آدمی جو قوم لوط کا عمل کرنے والا ہو، تیسرا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے۔ اب یہ بالکل یہ بات واضح ہے، تو ایسے آدمی وہ فرمایا کہ سیدھا اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ آج اللہ تمہیں اللہ پاک انہیں پاک بھی نہیں کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، علم ہی نہیں ہے اس مسئلے کا۔ تو میں نے کہا نا کہ خامد اور بیوی کے جو تعلق شریعت نے، اس میں شریعت نے اصول بنائے ہیں، اس میں بھی ضابطے بنائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں شریعت کے حکم کو بھی نہ دیکھے اور غیر شرعی کام کرے، نہیں۔ اچھا، اب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں شریعت نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب عورتوں کو یہ مخصوص ایام آئیں تو وہ گندگی ہے تو تم عورتوں سے جدا رہو۔ جدا رہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ ان سے ہم بستری نہ کرو، باقی ساتھ رہنا گھر میں اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے پھر اعتراض کیا اور کہنے لگے جی دیکھیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان ایام میں عورتوں کو بڑا منحوس سمجھتے تھے، انہیں جدا کر دیتے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے، پانی نہ پیتے، تو انہیں بالکل گھر سے نکال دیتے۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو جب انہوں نے وہ اعتراض نبی علیہ السلام کو بتایا اور پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر ہم ان کی مخالفت میں اور نہ آگے بڑھیں کہ ہم ان مخصوص ایام میں عورتوں سے ہم بستری بھی کر لیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، حضور پاک کو غصہ آ گیا، اللہ کے نبی غصے میں سرخ ہو گئے۔ تو مطلب نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کی مخالفت میں ہم، مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہم بستری نہیں کرنے، باقی معاملات جائز ہیں، تو بس اسی حد تک، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو پھر صحابہ کرام سمجھے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے ہم 2 صحابہ پہ، تو وہ اٹھ کے نہ جانے لگے، جو 2 صحابہ نے جو کہا تھا جانے لگے۔ اتنے میں کہیں سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے دودھ کا ہدیہ بھیجا، دودھ آ گیا کہیں سے، تو نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا واپس آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے پھر انہیں دودھ پلایا، تو پھر صحابہ سمجھ گئے کہ نہیں، نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، ہاں غصے ہوئے اللہ کے نبی ان کے کام کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور ان سے پکے ناراض ہو گئے، تو مطلب خوشی ہو گئی کہ اللہ کے نبی ان سے ناراض ہے نہیں۔ اچھا، یہ قرآن نے واضح طور پر یہ بات واضح کہہ دی ہے۔ اس وجہ سے ویسے تو یہ مسائل ضروری ہیں، اور یہ جب ہمارا کوئی بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو تو والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انہیں مسئلہ سمجھائیں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بچی کو مسئلہ سمجھائیں، ماں کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو اس کے گہرائی والے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی ایسی عورت کے پاس جو خود مدرسے میں پڑھی ہو اسے سیکھنے چاہیے، اور جو مرد ہو، بچہ ہو، تو اس کو استاد بھی بتا سکتا ہے، والد بھی بتا سکتا ہے کہ جب آپ بالغ ہو جائیں تو آپ کی شادی ہو جائے تو یہ 1-2 ضروری مسئلے ہیں، ان کو ضرور بتانے چاہیے۔ باقی انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔